الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل کرونا کی وبا کی وجہ سے جو دنیا کے حالات ہیں اس نے اپنوں کو بھی غیروں کو بھی سب کو پریشان کیا ہوا ہے. لوگ خط لکھتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے پیاروں، قریبیوں، رشتہ داروں کی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے وہ کوئی بھی بیماری ہو. بہت زیادہ ان حالات میں پریشانی کا اظہار ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور بیماری بھی ہے تو کمزور جسم اس وبا کی بیماری کو لے ہی نہ لے. کچھ کو اس بیماری کا حملہ بھی ہوا ہے ہندیوں میں سے. بہرحال ایک پریشانی نے دنیا کو گھیرا ہوا ہے. ایک مربی صاحب نے
مجھے لکھا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ بات ان کی ٹھیک ہے، حقیقت یہی ہے کہ کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کو، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے انہی حالات کے متعلق، آج کے زمانے کے حالات کے متعلق کہ وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہہ اٹھے گا کہ اسے ہو کیا گیا ہے۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے فروری 1920 میں، آج سے 100 سال پہلے تقریباً، وباؤں، قحط، ابتلا اور طوفانوں کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت کی مختصر وضاحت فرمائی تھی کہ پہلے ایک آدھی وبا یا ابتلا آتے تھے، لیکن اب یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں ابتلاؤں کے دروازے کھل گئے ہیں۔ میں بھی گزشتہ کئی سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اور جب سے کہ آپ نے دنیا کو خاص طور پر آفات اور آسمانی بلاؤں سے آگاہ کیا ہے، ہوشیار کیا ہے، دنیا میں طوفانوں، زلزلوں، وباؤں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اور انسان کو عمومی طور پر یہ وبائیں اور آفات ہوشیار کرنے کے لیے آ رہی ہیں کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کی بھی حق ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بھی حق ادا کرو، اس کے بندوں کے بھی حق ادا کرو۔ بس ان حالات میں ہم نے خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے سے زیادہ جھکنا ہے اور دنیا کو بھی ہوشیار کرنا ہے۔ بعض بیماریاں اور وبائیں یا طوفان ایسی ہیں کہ جب دنیا میں آئیں تو قدرتی طور پر اس کا اثر ہر ایک پر پڑتا ہے۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بعض ابتلاؤں کا ہم سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو کئی باتوں میں، مثلاً وباؤں میں، وبائیں ہیں، قحط ہیں، ان میں ہمیں بھی ایک حد تک حصہ لینا پڑتا ہے، یعنی ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ہم پر بھی وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ الہی جماعتوں کو ان سے بالکل محفوظ رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کیونکہ یہ خدا کی مصلحتوں کے خلاف ہوتا ہے، لیکن مومن ان مشکلات سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے، اس کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں ان دنوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور بہت جھکنا چاہیے اور اس کا رحم اور فضل مانگنا چاہیے۔ اس لیے پہلے سے بڑھ کر ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بعض تبصرے کر دیتے ہیں کہ یہ نشان کے طور پر وبا ہے اور کوئی ضرورت نہیں احتیاط کی
یا بعض علاج کی، یا اس قسم کے اور ایسے تبصرے جو دوسروں کے جذبات کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ نشان ہے، خاص طور پہ کوئی نشان ہے یا نہیں، لیکن عمومی طور پر بہرحال ہم کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بھی کہا اور چند خطبے پہلے اس بیماری کے ذکر میں بھی میں نے کہا تھا شروع میں ہی، کہ زمینی اور آسمانی بلائیں اور آفات بہت بڑھ گئی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد۔ بس عمومی طور پر تو بے شک کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے تعاون کے ساتھ ملانا اور پھر اس قسم کی باتیں کرنا کہ نعوذ باللہ جو احمدی اس بیماری میں مبتلا ہیں یا اس سے وفات پا گئے ہیں ان کا ایمان کمزور ہے یا تھا، یہ کسی کو حق کہنے کا حق نہیں ہے۔ تعاون حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے ایک نشان کے طور پر ظاہر ہوا تھا، گو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے فوت ہونے والے کو شہید قرار دیا، لیکن بہرحال کیونکہ ایک تعاون کے بیماری کے نشان کے طور پر ظاہر ہوا تھا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر فرمایا تھا، اس بارے میں آپ نے اعلان بھی فرمایا تھا کہ یہ نشان ہے، اور اس بارے میں جماعت کو ہدایات بھی فرمائی تھی۔ اس لیے اس تعاون کی جو آپ کے زمانے میں آیا ایک علیحدہ حیثیت تھی، لیکن ساتھ ہی اس وقت بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ جماعت کو فرمایا ایک موقع پر، بلکہ مفتی صاحب کو کہا اس کا اعلان کر دیں اخبار میں کہ میں اپنی جماعت کے لیے بہت دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو بچائے رکھے، مگر آپ فرماتے ہیں مگر قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ جب قہر الہی نازل ہوتا ہے تو پھر بدوں کے ساتھ نیک بھی لپیٹے جاتے ہیں، اور پھر ان کا حشر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ پھر صرف یہ نہیں کہ ان کو اثر کوئی نہ ہوگا نیکوں کو، ہاں نیکوں پر بھی اثر ہوگا، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا، حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ قانون قدرت ہے، یہ تو اثر ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں دیکھو حضرت نوح کا طوفان سب پر پڑا، اور ظاہر ہے کہ ہر ایک مرد، عورت اور بچے کو اس سے پوری طرح خبر نہ تھی کہ نوح کا دعویٰ اور اس کے دلائل کیا ہیں، لیکن طوفان کی زد میں آ گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جہاد میں جو فتوحات ہوئیں وہ سب اسلام کی صداقت کے واسطے نشان تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جہاد میں شامل ہوئے، جہاد میں فتوحات ہوئیں، اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جہاد ہوئے، ان میں بعض جگہ شکستیں بھی ہوئیں، لیکن عمومی طور پر فتوحات ہوئیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ سب اسلام کی صداقت کے واسطے نشان تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ لیکن ہر ایک میں کفار کے ساتھ مسلمان بھی مارے گئے۔ یہ نہیں ہوا کہ صرف کافر مارے گئے، وہ نشان کے طور پر تھا جہاد، لیکن اس میں مسلمان بھی مارے گئے، اور فرمایا کہ مسلمان جو مارے گئے، جو مارا گیا وہ مسلمان وہ شہید کہلایا۔ آپ فرماتے ہیں ایسا ہی تعاون ہماری صداقت کے واسطے ایک نشان ہے، اور ممکن ہے کہ اس میں ہماری جماعت کے بعض آدمی بھی شہید ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سب سے اول حقوق اللہ کو ادا کرو، اپنے نفس کو جذبات سے پاک رکھو، اس کے بعد حقوق عباد کو ادا کرو۔ فرمایا خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاؤ اور تضرع کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے رہو، اور کوئی دن ایسا نہ ہو
جس دن تم نے خدا تعالیٰ کے حضور رو کر دعا نہ کی ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اسباب ظاہری کی رعایت رکھو، یعنی تمام جو ظاہری احتیاطیں ہیں وہ بجا لاؤ، وہ پوری کرو۔ پھر فرمایا جو تم میں سے بتقدیر الہی تعاون میں مبتلا ہو جاوے اس کے ساتھ اور اس کے لواحقین کے ساتھ پوری ہمدردی کرو، اس کے ساتھ اور اس کے لواحقین کے ساتھ پوری ہمدردی کرو اور ہر طرح سے ان کی مدد کرو، اور اس کے علاج معالجہ میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھو، ہر قسم کی کوشش کرو۔ فرمایا لیکن یاد رہے کہ ہمدردی کے یہ معنی نہیں کہ اس کے زہریلے سانس یا کپڑوں سے متاثر ہو جاؤ۔ ہمدردی بھی شک کرو لیکن احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہے، ان سے بچنا بھی ضروری ہے، بلکہ اس اثر سے بچو۔ بس اس بات سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جو بھی یہ مدد کرنے والے ہیں ان کو جو ضروری احتیاطیں ہیں، مثلا آج کل یہ کہا جاتا ہے ماسک پہنو، اور دوسری احتیاطیں ہیں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے بلا وجہ لوگوں کے گھروں میں آنے جانے سے بھی بچنا چاہیے۔ حکومت نے بھی منع کی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کل یہاں UK میں باوجود حکومت کے کہنے کے اور منع کرنے کے لوگ پارکوں میں جا کر اکٹھے ملنا جلنا رکھتے ہیں۔ اجازت تو صرف اس حد تک ہے کہ تم واک کر سکتے ہو، تھوڑی سی کھلی ہوا میں جا سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ پارکوں میں بیٹھ کر پکنک منانے شروع کر دو اور اکٹھے ہو جائیں کئی لوگ۔ یہ غلط طریق ہے، اور حکومت بار بار اس طرح توجہ دلا رہی ہے۔ کاروں میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ اگر تمہیں کہتے ہو ہم ہوا کے لیے جاتے ہیں، ایکسرسائز کے لیے جاتے ہیں پارک میں، تو پھر پیدل جاؤ گھروں سے یا سائیکلوں پر جاؤ۔ یہ کاروں میں اکٹھے بیٹھ کر جو جاتے ہو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اب بعض جگہ کونسلوں نے پارکنگ کی جگہیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے کہ کاریں آنے کی اجازت ہی نہیں، پارکنگ کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بہرحال احمدیوں کو اس قسم کی حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ جن کے سپرد مدد کے کام ہیں، بہت سارے والنٹیئر خدام احمدیہ نے پیش کیے ہیں اور بھی مدد کر رہے ہیں، وہ تمام احتیاطوں اور دعاؤں کے ساتھ اس مدد کے فریضے کو سر انجام دیں، اور بے احتیاطیوں سے بچیں، بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ یہ جہالت ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ جہالت کہلاتی ہے۔ بس بہت احتیاط کریں۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا نخواستہ اس بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے، اس کے واسطے ضرورت غسل کی نہیں اور نیا کفن پہنانے کی ضرورت نہیں۔ اسے بھی شہید والا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو تعاون کی انتہا تھی، یہاں تو حکومت نے کچھ حد تک اجازت دی ہوئی ہے، غسل بھی کر سکتے ہیں اور کفن بھی پہنا دیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو شدید حالات تھے اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ضرورت نہیں۔ پھر تاکید نا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گھروں کی صفائی بہت زیادہ کرو، اس کے متعلق خاص طور پر ہدایت فرمائی، اور یہ فرمایا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گھروں کی صفائی کے ساتھ کہ اپنے کپڑوں کی صفائی رکھو، اپنے کپڑے بھی صاف رکھو اور نالیاں بھی صاف کراتے رہو۔ یہاں تو انڈر گراؤنڈ سارا سیوریج سسٹم ہوتا ہے، یہ خاص طور پر غیر ترقی یافتہ ممالک میں جہاں نالیاں کھلی ہوتی ہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ نالیاں صاف رکھی جائیں۔ پھر خاص طور پر فرمایا، حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کو خاص طور پر فرمایا کہ سب سے مقدم یہ ہے
کہ اپنے دلوں کو بھی صاف کرو اور خدا تعالیٰ کے ساتھ پوری صلح کر لو۔ بس ہمیں ان حالات میں بھی جو آج کل اس وبا کی وجہ سے ہیں اور ہر ایک اس سے متاثر ہے، جیسا کہ میں نے کہا لکھنے والے لکھتے بھی ہیں، ان باتوں کی طرف خاص توجہ رکھنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے دعاؤں کا راستہ کھلا ہے۔ ہمیں اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دعاؤں کا راستہ کھولا ہے اور خدا تعالیٰ دعائیں سنتا ہے۔ اگر خالص ہو کر اس کے آگے جھکا جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ کس رنگ میں قبول کرتا ہے یہ اس بہتر جانتا ہے۔ عمومی طور پر اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، جماعت کے لیے اور عمومی طور پر انسانیت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں اور ان میں احمدی بھی ہوں گے جن کے پاس احتیاط کے سامان میسر نہیں، جن کو علاج کی سہولتیں نہیں ہیں، کھانے پینے کی سہولتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اور ہم سب پر بھی رحم فرمائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں جماعتی طور پر کہ ان حالات میں خوراک وغیرہ ہر احمدی تک پہنچائیں، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کمی رہ جاتی ہے۔ بلکہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ خوراک یا علاج کی سہولتیں اس کوشش کے باوجود کہ پہنچائیں، کمی رہ جاتی ہے احمدیوں کو پہنچانے کی۔ بلکہ ہم تو یہاں تک کوشش کرتے ہیں کہ غیروں تک بھی یہ سب سہولتیں، علاج کی سہولت یا خوراک وغیرہ کی سہولت جہاں ضرورت ہے پہنچے۔ اور بے غرض ہو کر یہ خدمت خالصتاً ہمدردی کے جذبے سے ہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض متعصب میڈیا کے ذرائع یا نام نہاد علماء یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ احمدی یہ جو خدمت کر رہے ہیں، یہ خوراک پہنچا رہے ہیں، یہ میڈیکل ایڈ دے رہے ہیں، یہ اپنی تبلیغ کے لیے مدد کرتے ہیں تاکہ ان کی تبلیغ کے راستے کھلیں۔ بہرحال ہمیں ان الزاموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں اور ہمارے جذبے کو جانتا ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ آج کل دعاؤں اور دعاؤں پر بہت زور دیں۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو ہر لحاظ سے، جماعت کے ہر فرد کو ہر لحاظ سے اور مجموعی طور پر جماعت کو بھی ہر لحاظ سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دعائیں کرنے اور دعاؤں کی قبولیت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احمدی، یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں بعض احمدی کاروباری لوگوں کے لیے کہ جو احمدی کسی کاروبار میں ہیں وہ ان دنوں میں اپنی چیزوں پر غیر ضروری منافع بنانے کی کوشش نہ کریں، اور غیر ضروری منافع بنانے کے بجائے، اور خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں میں اور ضروری لازمی اشیاء میں یہ غیر ضروری منافع بنانے کے بجائے ان چیزوں کو کم از کم منافع پر بیچیں۔ اور یہی انسانیت کی خدمت کے دن ہیں جس کی حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی تلقین فرمائی ہے کہ ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو۔ حقوق العباد کی ادائیگی کے یہی دن ہیں، اور اس ذریعے سے یہ خدا تعالیٰ کا قرب پانے کے بھی دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، جو بھی کاروباری لوگ ہیں،
اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بجائے غیر ضروری منافعوں کے ایک ہمدردی کے جذبے کے تحت اپنے کاروباروں کو بھی ان حالات میں چلائیں۔ اب میں گزشتہ دنوں فوت ہونے والے ہمارے ایک انتہائی مخلص کارکن اور خادم سلسلہ محترم ناصر احمد سعید صاحب کا ذکر کروں گا، جو 5 اپریل کو بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناصر احمد سعید صاحب 1951 میں ڈسکہ ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، وہاں کے ایک گاؤں میں تاج دین صاحب کے گھر میں۔ ان کے والد کا نام تاج دین تھا، آپ پیدائشی احمدی تھے۔ تعلیم زیادہ حاصل نہیں کی، مڈل تک 8ویں کلاس تک تعلیم حاصل کی انہوں نے۔ پھر 1973 میں وزارت امورامہ کے تحت بطور کارکن حفاظت خاص ان کا تقرر ہوا۔ پھر 1983 میں یہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے روا سے ہجرت کرنے کے بعد 2 سال کے بعد یہ بھی 1985 میں خلیفۃ رابع کی اپریل 84 میں میرا خیال ہجرت ہوئی تھی۔ یہ 1985 میں پھر یہ روا سے لندن کا تبادلہ ہو گیا اور خدمت انجام دیتے رہے۔ عمر کے لحاظ سے ان کو اکتوبر دفتری کارروائی جو ہوتی ہے قواعد کی، اس کے مطابق ان کو اکتوبر 2010 میں ریٹائر کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنا کام جاری رکھا، ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت ثالثہ سے لے کے اب تک میرے وقت تک ان کو ڈیوٹی کی سعادت ملی۔ ناصر سعید صاحب بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، بڑی ایمانداری اور مستعدی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سے انجام دیتے تھے۔ خلافت احمدیہ کے ساتھ ان کو بڑا سچا پیار کا تعلق تھا۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ کلثوم بیگم صاحبہ ہیں، ایک بیٹا ہے خالد سعید احمد سعید، اور ان کے بچے ہیں آگے خالد سعید صاحب کے۔ خالد سعید صاحب بھی رضاکار طور پر حفاظت خاص میں ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ناصر سعید صاحب کی طرح وفادار بنائے اور ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناصر سعید صاحب کی اہلیہ کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ان کے ایک رشتہ دار ہیں ناصر سعید صاحب کے، ماموزاد محمود صاحب ربوہ میں ہیں۔ انہوں نے وہ پہلے فوج میں تھے محمود صاحب، اور ان کے ہم عمر ہی تھے۔ کہتے ہیں کہ ناصر سعید صاحب کے والدین نے بھی ان کو کہا کہ فوج میں بھرتی ہو جاؤ یا کوئی اور نوکری کر لو، تو انہوں نے جواب دیا اگر نوکری کرنی ہوئی تو جماعتی نوکری کروں گا، ورنہ جو چھوٹا سا ذمہ دارہ ہے یہی اپنا ذمہ داری کا کام کرتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے کہا یہ جماعت میں آئے اور بھرتی ہو گئے۔ اپنے ان کی رشتہ داری لکھتے ہیں کہ اپنے سب عزیز و اقارب سے نہایت پرخلوص محبت کا سلوک رکھتے تھے، اور بہت سے ضرورت مند اقربا کی خاموشی سے امداد بھی کرتے رہتے تھے۔ ربوہ میں حفاظت خاص کے شکور صاحب ہیں، عملے کے کارکنوں، کہتے ہیں کہ مجھے 1990 سے 98 تک لندن میں ناصر سعید صاحب کے ساتھ ڈیوٹی کا موقع ملا، اور ہمیشہ انہیں خلافت و وفادار اور اطاعت شعار پایا، اور ڈیوٹی کے معاملے میں ہمیشہ بڑے ایماندار تھے، ہمیشہ اپنی ڈیوٹی کے لیے وقت سے پہلے آ جایا کرتے تھے۔
اور ہم وسیغہ راز کوئی پیغام ہوتا تھا تو ہمیشہ اس کو راز رکھتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہ تلقین کرتے کہ یہ راز رکھنا چاہیے، اور اپنے کسی ساتھی کو کبھی بھی اس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ میجر محمود صاحب ہیں، افسر حفاظت خاص، انہوں نے جو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ناصر سعید صاحب انتہائی وفادار کارکن تھے۔ ان کی روح کا محور صرف اور صرف خلافت احمدیہ تھی، دنیاوی علائشوں سے مبرہ تھے، خدمت دین ہی ان کا نصب العین تھا، خدمت کرنے کے علاوہ ان کی اور کوئی سوچ نہیں تھی۔ دلی خواہش رکھتے تھے کہ خلافت کے در پر جان نکلے، اور اسی کو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ مہمان نوازی میں بھی بڑے آگے بڑھے ہوئے تھے، اپنی مثال آپ تھے، ہر بڑے چھوٹے کی عزت کا خیال رکھتے تھے، اپنے سے سینئر کی بھی حد عزت کرتے تھے، کبھی ہونٹوں پر کبھی زبان پر گلا شکوہ نہیں لائے، اور ہمیشہ ہر حکم کی تعمیل کو اپنا فرض جانا۔ میجر صاحب نے لکھا ہے کہ وقف زندگی کی وہ ایک لاجواب مثال تھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بے لوث ہو کے انہوں نے اپنی خدمت کی ہے اپنی زندگی میں۔ جامعہ جرمنی کے ایک طالب علم ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں، ہارون صاحب، کہ ان کو کئی دفعہ ان کو تجربہ ہوا کہ لوگوں کی اگر فریقین میں کوئی رنجشیں ہیں، چپکلشیں ہیں، تو ان میں صلح صفائی کرانے میں بڑا کردار ادا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ چھٹیوں میں کبھی کہیں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خلیفہ وقت کی جو خدمت ہے وہاں حاضر رہنا اور ڈیوٹی دینا، وہی وقف زندگی کی رخصتیں ہیں، اور کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بے شمار لوگوں نے ان کے اخلاق، ان کی مہمان نوازی، ان کی خوش مزاجی اور پیار اور محبت کا ذکر کیا ہے۔ وہ کسی بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں تھے جماعت کے، لیکن معمولی خدمت گزار ہونے کے باوجود ہر دل عزیز تھے، جس سے ملتے اس کو دل مول لیتے تھے۔ نصیر باجوہ صاحب ہیں جرمنی کے، کہتے ہیں بڑے عمدہ اخلاق اور عادات کے مالک تھے، سب کے لیے بہتر سوچتے تھے، ہر وقت ہر شخص کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، اور دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے تھے، اور اس میں دلی تسکین محسوس کرتے تھے۔ امریکہ کے ایک خادم ہیں سید اویس، انہوں نے بھی یہ لکھا، ہر ملک کے لوگوں کے خطوط آ رہے ہیں، سارے تو بیان بھی نہیں ہو سکتے یہاں، کہ جب بھی امریکہ کے دورے پہ آئے بڑی بشاشت سے ملتے، کبھی تھکاوٹ کے آثار نہیں انہیں دیکھے، اور خدام کو بھی بڑے پیار سے ملتے، بڑے پیار سے سمجھاتے، اور ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے۔ بڑی خوبی تھی ان میں یہ۔ فیروز عالم صاحب ہیں، انہوں نے لکھا کہ بہت ساری خوبیوں کا ذکر کر کے عاجزی، انکساری اور مہمان نوازی ان کی بھی کرتے رہے جب وہ اکیلے یہاں تھے۔ پھر کہتے ہیں عبادت کا بھی ذکر کیا کہ میں نے دیکھا خلیفہ مسیح رابع کی بیماری کے دنوں میں کہ مسجد میں رات کو تہجد کے وقت بڑی تڑپ سے دعائیں کرتے ہوئے ان کو دیکھا۔ ان کو حسنات صاحب ہیں جرمنی کے سابق صدر احمدیہ، وقف زندگی ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ ان کے اخلاص، ڈیوٹی میں لگن، خلافت سے وفا کو دیکھ کر ہمیشہ رشک آتا تھا۔ ایک طرف سادگی کی انتہا تھی، تو دوسری طرف ایک عجیب عرفان بھی ان کے اندر تھا۔ پھر کہتے ہیں ان سے خدا احمدیہ
کہ صدر کی حیثیت سے ڈیوٹیوں کے والے سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. انہوں نے کبھی اپنی صحت یا عمر زیادہ ہونے کا اظہار نہیں کیا. اپنی ڈیوٹی میں وہ دوسروں کی طرح جوان نظر آتے تھے. اور صدر یہ حسنات صاحب بھی لکھتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان سے کوئی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی امتیازی سلوک کرے. ٹھیک ہے، جس طرح باقی خود عام ڈیوٹی دے رہے ہیں، باقی سیکورٹی ڈیوٹی دے رہے ہیں، میں بھی ڈیوٹی دوں گا. اپنے چھوٹوں سے بڑی عزت سے پیش آتے، بڑے پیار سے پیش آیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی تھی ان کے سلوک سے. ہماری ڈیوٹی دینے والے خدام کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے. کہتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کر کے یا کیمپ منعقد کر کے کسی کو ٹریننگ دیتے ہیں، لیکن آپ کی ڈیوٹی آپ کی حاضر دماغی اخلاص اور دعاؤں کی یہ ٹریننگ جو تھی آپ کی، وہ بے لاس ہو کے اپنی خدمت ڈیوٹی دینا، حاضر دماغی اخلاص اور دعاؤں کے ذریعے سے ٹریننگ تھی آپ کی. اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی موقع ملتا، کہیں ملتے، یہی کہا کرتے تھے کہ دعا کرو میرا خاتمہ بالخیر ہو. خالد احمد صاحب ہیں رشین ڈیسک کے، انہوں نے لکھا ہے اور بہت ساری باتوں کے ساتھ جو سب لکھ رہے ہیں یہ بھی لکھا کہ وہ ہمیشہ خاموشی سے نہ صرف خود مستحقین کی مدد کیا کرتے تھے بلکہ بہت سے متمول افراد جماعت کو بھی اپنے غریب اور مستحق بھائیوں اور بہنوں کی مدد کی طرف مستقل طور پر توجہ دلاتے اور راغب کرتے رہتے تھے. پھر ان کی ایک نمایاں خوبی اکرام ضیف تھی. خاص طور پر جلسے کے موقع کے دنوں میں یہ صفت ان کی اپنے عروج پر ہوتی تھی. جلسہ پر آئے ہوئے مہمانوں کا دلی احترام کیا کرتے تھے اور کئی مہمانوں کو بلا مبالغہ مرکز سے آئے ہوں یا دیگر ممالک سے آئے ہوں، ان کی روزانہ صبح شام اپنے گھر پر مدعو کر کے بلا تکلف مجلس بناتے، بٹھاتے ان کو اور پھر ان کو پرتکلف کھانا کھلاتے. اور پھر ساتھ ہی ہر ایک مہمان کو ایک مسجد میں بچھائی ہوئی جان نماز کا ایک تحفہ بھی دے دیا کرتے تھے. اطہر زبیر صاحب ہیں جرمنی کے، انہوں نے بھی یہی لکھا. خصوصیات کے ساتھ خلافت کے ساتھ وفا کا تعلق تھا، بڑے مخلص تھے اور گفتگو کا انداز بڑا شفقت والا نرم تھا. اور اگر اگلے شفٹ کے دوران کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ دیکھا اگر اگلی شفٹ پہ آنے والا ہے کسی کارکن کو دیر بھی ہو جاتی تو شکایت نہ کرتے تھے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ خلیفہ وقت کی ڈیوٹی میں کچھ مزید وقت مجھے مل گیا. اور ہر وقت ڈیوٹی کے لیے کمر بستہ رہتے تھے. بیمار ہوتے تب بھی ڈیوٹی سے جلد فارغ ہونے کی خواہش نہ کرتے بلکہ ہمیشہ بلکہ آخری بیماری میں بھی میں نے سنا ہے کہ اپنے بیٹے کو یہی کہا کہ اچھا وقت کیا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ آج کی ڈیوٹی تو پھر گئی، آج میں جا نہیں سکوں گا ڈیوٹی پہ. شدید بیماری میں بھی اس وقت ڈیوٹی کی فکر تھی. پھر حمزہ رشید صاحب ہیں یہاں ایک، وہ کہتے ہیں کہ بڑے پیار اور محبت کرنے والے اور حوصلہ افزائی کرنے والے نیک بزرگ تھے. خدام کے لیے ایک نمونہ تھے. بڑی جاں فشانی سے، محنت سے اور لگن کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھاتے تھے. خلافت سے والہانہ محبت کرنے والے تھے. خدام کو ہمیشہ توجہ دلاتے کہ تم لوگوں نے محبت کرتے ہوئے خلیفہ وقت کی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے اور اس بات کو اپنی تمام دوسری چیزوں پر مقدم کرنا ہے. سید طہ نور صاحب ہیں، مروی سلسلہ انڈونیشیا ہیں. کہتے ہیں جب بھی مجھے ملے انڈونیشیا کا ذکر کیا کرتے تھے
جب وہ 2000 میں تقریباً موسی رابع کے ساتھ انڈونیشیا گئے تھے، اس زمانے کی باتوں کا ذکر کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ جہاں مسجد میں آئے ہوئے تھے وہاں کپڑے دھونے کا انتظام نہیں تھا، تو ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں تو یہاں باہر سے دھلوا لیں، لیکن آپ نے اور آپ کے جو ساتھی تھے دوسرے، انہوں نے کہا کہ ہم کپڑے تو خود دھوتے ہیں، کہ ہم تو کہنے لگے کہ ہم تو نوکر لوگ ہیں، ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے کپڑے دھوئیں، اور بڑی کوشش کے بعد بھی اپنے کپڑے نہیں دیے انہوں نے۔ اب یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں ہیں، لیکن ایک وقف زندگی کی اصولی روح کا ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک وقف زندگی کو ہونا چاہیے، اور نوجوانوں کو بھی اس سے سبق ملتا ہے۔ عدنان ظفر صاحب ہیں، سابق محترم مقامی UK، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ بڑا ڈیوٹی دینے کی طرف خاص طور پہ ہمیں توجہ دلاتے رہتے تھے، اور خاص چیز جو انہوں نے لکھی، باقی باتیں جو لکھی کھانے پینے کا خیال رکھنے والی باتیں بھی ڈیوٹی کے دوران اور چیزیں، اس کے علاوہ لکھتے ہیں کہ مجھے خلافت کے آداب انہوں نے سکھائے، خلافت سے مضبوط تعلق کے گر سمجھائے، انتہائی دوراندیش شخصیت تھی، جب بھی کسی معاملہ میں مشورہ مانگا ہمیشہ فائدہ ہوا۔ اطہر احمد صاحب ہیں، کارکن حفاظت خاص کے، یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے 9 سال ڈیوٹی کی، 11 سے لے کر 20 تک عمومی میں تھا، اس کی ڈیوٹی کی، پھر حفاظت خاص میں شامل ہوا۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے 48 سال، ناصر سعید صاحب سے انہوں نے پوچھا اطہر نے، کہ 48 سال 3 خلافتوں کے ساتھ آپ نے ڈیوٹی کی ہے، مجھے کوئی نصیحت کریں تاکہ میں بھی آپ کی طرح ڈیوٹی کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا اور زبان بند رکھنا، اور اس کے ساتھ دعا کرتے رہنا۔ یہ نصیحت جو ہے یہ عمومی طور پر ہر وقت زندگی کے لیے ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا، بلکہ ہر کارکن اور جماعتی خدمت گزار کے لیے ضروری ہے، ہر عہدیدار کے لیے ضروری ہے۔ بڑی پتہ کی بات ہے یہ۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیوٹی کر کے، ان کو لالا جی لوگ کہتے تھے، کہ لالا جی کے ساتھ ڈیوٹی کر کے پتہ چلا کہ جب کسی افسر کی طرف سے حکم آئے تو اس کو ویسے ہی کرنا ہے جو بھی حکم آتا ہے، اس پر اس طرح عمل درآمد کرتے اور کرواتے تھے کہ اسی طرح کرنا ہے، اور اس حکم کے اندر سے اپنے مطلب نہیں نکالتے تھے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے ویسے ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جتنا ان کو کہا جاتا اور جیسے کہا جاتا بالکل ویسے کرتے تھے، اور ہم لوگوں سے بھی ویسے ہی کرواتے تھے۔ اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شفٹ انچارج تو اس طرح کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ وہ کیا کرتے ہیں، مجھے تو جیسے حکم ملا میں نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں دعا کے لیے خاص طور پر کہا کرتے تھے کہ جب تک ہوں اللہ تعالیٰ چلتا پھرتا رکھے، اور جب وقت آئے تو چلتا پھرتا ہی لے جائے، کسی کی محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے ایسا ہی سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی اہلیہ کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور صبر اور حوصلہ بھی عطا فرمائے، ان کے بیٹے کو بھی وفا کے ساتھ، جیسا کہ پہلے میں نے کہا تھا، خلافت و جماعت سے جوڑا رکھے، بلکہ ان کی نسل کو بھی، اولاد کو۔ میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ جماعت کی خدمت کے لیے آئے تھے پاکروا میں۔ یقیناً سب لکھنے والوں نے حقیقت جو بھی لکھا ہے بڑی حقیقت ہے، بڑے بے لوث
ہو کر خدمت کرنے والے تھے اور کامل اطاعت کرنے والے تھے۔ ان کی وفات ایسے حالات میں ہوئی ہے جب جنازے میں زیادہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے۔ کچھ عرصے یہ دل کے مریض تھے، اینجیوپلاسٹی بھی ہوئی تھی، چند دن پہلے بیمار ہوئے، ہسپتال بھی گئے، ڈاکٹروں نے کہا، بلکہ ہسپتال میں ہی تھے جب ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں، ڈاکٹروں نے داخل کر لیا اور کہا کہ یہ شدید دل کا حملہ ہوا ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ جو وائرس ہے اس کا بھی حملہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کسی سے لیا پہلے یا ہسپتال میں جو آج کل کے حالات ہیں وہاں جا کر یہ لیا، لیکن بہرحال چند دن ہسپتال میں زیر علاج رہے اور وہیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ یہاں جو قانونی پابندیاں ہیں اس وجہ سے جنازہ بھی یہاں نہیں لایا جا سکتا اور چند قریبی افراد کے علاوہ جنازہ میں جمع بھی نہیں ہو سکتے، اور پھر جنازہ کے لیے بھی شرط ہے کہ وہیں فنرل ہاؤس میں ہوم جو ہے ان کا فنرل ہوم یا قبرستان، اسی میں ہی جنازہ ہوگا۔ اس لیے بہرحال آج کل جو حالات ہیں اس وجہ سے میں بھی ان کا جنازہ غائب کسی وقت پڑھاؤں گا انشاءاللہ بعد میں۔ بے شمار لکھنے والوں نے جیسا کہ میں نے کہا ان کی خوبیاں لکھی ہیں، اور جو بھی لکھی ہیں باقی حق اور لکھا ہے، یہی ان میں یہ خوبیاں موجود تھیں جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اپنی خدمت کو، اپنے عہد کو وفا سے نبھاتے ہوئے یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ہر عہد جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا اس کو پورا کیا، ان کی زندگی میں یہی نظر آتا ہے ہمیں۔ اس لحاظ سے یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان میں شامل فرمائے۔ اور وہ تمام احمدی جو اس بیماری کی وجہ سے جن کی وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے، اور ہر ایک سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہے۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحم اور مغفرت حاصل کرنے والا ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔